آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 11، ملوک قبط، سب ہیڈنگ اشمون بن قبط۔ اس کے زمانہ میں اشمون بن قبط اس کے چچا نے حملہ کر کے مصر کی عنان حکومت اپنے قبضے میں لے لی اور ایک شہر اشمون نامی آباد کیا۔ اس کے بعد ابن اشمون پھر سابن قبط، یہ اشعت کا چچا تھا، اس نے بھی ایک شہر اپنے نام کا آباد کیا۔ تدراس یہ بہت بڑا حکیم تھا، اس نے ہیکل زہرہ بنایا جسے بخت نصر نے مسمار کیا۔ پھر مالیک بن تدراس تخت حکومت پر بیٹھا۔ مالیک اس خاندان میں ایک ایسا بادشاہ ہوا جو سابیہ دین چھوڑ کر موحد ہو گیا، بربر اور اندلس کی طرف بڑھا اور فرانس سے لڑا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا حریبہ بن مالیک بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنی بدقسمتی سے سابیہ مذہب پھر اختیار کر لیا۔ بلاد ہند و سودا ان پر چڑھائی کی۔ سب ہیڈنگ حکیم الملوک کلکی بن حربیہ۔ اس کے بعد کلکی بن حربیہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا۔ اس کو قبطی حکیم الملوک کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے ہیکل زحل بنایا۔ یہ اپنے بھائی مالیہ بن حربیہ کو ولی عہد کر کے لہو و لعب میں مصروف ہو گیا۔ سب ہیڈنگ فرعون اول۔ اسے اس کے لڑکے خرطیش نے حالت غفلت میں مار ڈالا اور خود تخت حکومت پر بیٹھ گیا۔ یہ بہت بڑا سفاک و بے رحم اور قاتل و ظالم تھا۔ قبطی اسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کہتے تھے اور اس کی نسبت ان کا یہ خیال ہے کہ یہی اول الفرعنہ فرعون کا اول ہے۔ سب ہیڈنگ حوریہ بنت خرطیش۔ جب اس نے اپنے اعضاء و اقارب پر دست درازی شروع کی تو اس کی لڑکی حوریہ نے اسے زہر دے کر مار ڈالا اور خود قبطیوں کی بادشاہ بن بیٹھی۔ ابراہس جو اس کے چچا اتریب کی اولاد سے تھا، وہ مخالف اٹھ کھڑا ہوا اور فریقین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر ابراہس شام کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ پھر کنانیوں کی امداد سے ان کے سپہ سالار جیرون کو اپنے ہمراہ لے کر مصر پر چڑھائی کی۔ سب ہیڈنگ حوریہ اور جیرون۔ حوریہ جیرون کے پاس آئی۔ جیرون اسے دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ حوریہ نے کہا، میں اس شرط سے تجھے اپنے شوہریت کا اعزاز دے سکتی ہوں کہ تو ابراہس کو قتل کر دے اور سکندریہ کو بنا دے۔ جیرون کے نرم دل پر اس کا عشق غالب آ چکا تھا، وہ اس پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کی دونوں شرطیں قبول کر لیں اور دونوں کو کسی فتنہ و فساد کے بغیر تکمیل کو پہنچا دیا۔ لیکن حوریہ نے جیرون کو بھی زہر دے دیا اور آپ مستقل طور پر حکومت کرنے لگی۔ اس نے منارہ سکندریہ بنوایا اور اپنے زمانہ حیات میں اپنی چچا زاد بہن دلیکیہ کو ولی عہد کیا۔ ولید بن دوما عمالقہ کا مصر پر قبضہ۔ جب حوریہ کا انتقال ہو گیا اور دلیکیہ تخت حکومت پر بیٹھی تو اتریب کی اولاد سے ایمین نامی ایک شخص نکالا اور وہ ابراہس کے خون کا بدلہ لینے پر تیار ہوا اور اسی غرض سے عمالقہ کے بادشاہ ولید ابن دوما سے جا کر ملا اور اسے مدد چاہی۔ ولید ابن دوما ایمین کے ساتھ مصر کی طرح بڑھا اور نہایت کم مدت میں اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے زمانے میں قبطیوں کے ہاتھ سے مصر کی حکومت جاتی رہی اور عمالقہ اس پر قابض ہو گئے۔ سب ہیڈنگ اطفیر عزیز مصر۔ ولید بن دوما عیش و عشرت میں زیادہ منہمک رہتا تھا۔ اطفیر اس کا وزیر تمام کاروبار حکومت اور انتظام کرتا تھا۔ یہ عزیز مصر کے لقب سے مشہور تھا اور اسی کی قائم مقامی یوسف صدیق علیہ السلام نے کی اور وحی و الہام کے ذریعے سے قحط اور خزائن کا انتظام کیا۔ ولید بن دوما کے بعد دارم بن ریان بادشاہ ہوا، اسے قبط و یموس کہتے تھے۔ سب ہیڈنگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وزارت۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی وزارت کی تھی، اسی کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا۔ یوسف علیہ السلام صدیق کے انتقال کے بعد اس کا کارخانہ بالکل درہم برہم ہو گیا۔
کج خلقی، ظلم اور ہزار ہا برائیوں کا بانی ہوا، آخر کار نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ سب ہیڈنگ مادانوس بن دارم۔ اس کے بعد اس کا لڑکا مادانوس بن دارم تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے رہبانیت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا کاشم تخت نشین ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کو ذلیل کیا۔ اسی کے وقت سے بنی اسرائیل کا شمار ازل میں ہونے لگا۔ اس کو اس کے دربار نے مار ڈالا اور اس کی جگہ پر اس کے لڑکے العطش کو تخت نشین کیا۔ سب ہیڈنگ لہوب کی جابرانہ حکومت۔ لاتش تخت حکومت پر بیٹھتے ہی لہو و لعب میں مشغول ہو گیا۔ اراکین سلطنت نے اسے تخت سے اتار کر تدارس کی نسل سے ایک دوسرے شخص لہو لعب احب نامی کو تخت حکومت پر بٹھایا۔ یہ بہت بڑا جابر تھا۔ قبط کا یہ خیال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، اور اہل اثر کہتے ہیں کہ فرعون موسیٰ ولید بن مصعب تھا اور یہ نجار تھا۔ رفتہ رفتہ جانثاروں کی فوج میں بھرتی ہو گیا، پھر ترقی کر کے وزارت تک جا پہنچا اور وزارت سے بادشاہت کے رتبہ پر پہنچ گیا، لیکن یہ بعید از قیاس ہے۔ سب ہیڈنگ حیۃ العجوز۔ مسعودی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون قبطیوں میں سے تھا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد قبطیوں پر ملوک شام کا خوف غالب ہوا۔ انہوں نے ولوکا نامی ایک عورت کو شاہی خاندان سے اپنا بادشاہ بنایا، جس نے مصر پر ایک دیوار کھینچی جو حیۃ العجوز کے نام سے مشہور ہے۔ ولوکا کے بعد مسعودی نے 8 بادشاہوں کے نام عجمی ناموں سے لکھے ہیں اور 8ویں کی نسبت لکھتا ہے کہ وہ فرعون الارج ہے۔ اس کے سایہ امن میں بنی اسرائیل آئے تھے جبکہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا تھا۔ پس بخت نصر مصر میں داخل ہوا اور اس کو قتل کر کے سابی مذہب کے بت خانوں کو منہدم کر کے آتش کدہ بنوایا۔ سب ہیڈنگ ولوکا کا طلسمی مکان۔ مسعودی کہتا ہے، عبدالحکیم روایت کرتا ہے کہ اسے بڑھیا ولوکا نے تروا نامی ساحرہ کو بلوایا اور اس کے ذریعے سے وسط شہر مناف میں ایک طلسمی مکان بنوایا جس میں حیوانات ناطق، انسان اور دیگر حیوانات غیر ناطق کی تصویریں بنائیں۔ جو حادثات ان تصویروں پر واقع ہوتے تھے وہ اثر بینہ انسانوں یا حیوانوں پر پڑتا تھا۔ اس ذریعے سے اہل مصر اپنے ہر مخالف کے شر و فساد سے محفوظ رہتے تھے۔ اس نے 20 برس حکومت کی۔ سب ہیڈنگ فرعون الارج۔ اس کے بعد اورکون بطلوس نامی ایک لڑکا تخت نشین کیا گیا۔ اس کے بعد یسدیس بن اورکون بطلوس، پھر نکاس بن نکر، اس کے بعد مرنیہ بن مرمینوس، اس کے بعد استمارس بن مرینا، یک کے بعد دیگرے بادشاہ ہوئے۔ استمارس کے زمانہ میں سلطنت بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ اکثر مقامات میں بلوا اور بغاوتیں آئے دن ہوتی رہتی تھیں۔ خاص مصر میں چند سپاہیوں نے بعض عمرہ کی سازش سے بلوا کیا اور استمارس کو قتل کر کے بلوتیس بن مناکیل کو تخت نشین کیا۔ اس نے 40 برس حکومت کی۔ اس کے بعد مالوس بن بلوتیس، اس کے بعد اس کا بھائی مناکیل، اس کے بعد برکت بن مناکیل، یک کے بعد دیگرے تخت حکومت کے مالک رہے۔ برکت بن مناکیل نے 120 برس سلطنت کی۔ اسی کو فرعون الارج کہتے ہیں۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اور اہل قدس کو اپنا تختہ مشق بنایا تھا۔ جیسا اس کا ابتدائی زمانہ باعتبار امن و عدل قابل تعریف تھا، ویسا ہی آخری زمانہ ظلم و تعدی کے لحاظ سے لائق نفرین ہے۔ سب ہیڈنگ بخت نصر کا اسرائیلیوں پر ظلم و ستم۔ ابن حکیم کہتا ہے کہ اس کے بعد مرنیوس بن برکت تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس کے بعد فرقون بن برنیوس بادشاہ ہوا اور اس نے 60 برس حکومت کی۔ اس کے بعد نکاس بن مرنیوس بادشاہ ہوا۔ نکاس کے زمانہ میں ولوکا کا وہ طلسمی مکان جس کا ذکر کیا جا چکا ہے
منہدم ہونے کے قریب ہو گیا، کیونکہ ولوکا کے بعد پھر کسی شخص میں ایسی صلاحیت و قابلیت باقی نہ رہی جو اسے وقتاً فوقتاً درست کرتا جاتا۔ نکاس کے بعد کومس بن نکاس بادشاہ ہوا اور ایک مدت تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ بنی اسرائیل بیت المقدس سے بھاگ کر کومس کے پاس چلے آئے۔ کومس نے انہیں پناہ دی۔ سب ہیڈنگ بخت نصر کا مصر پر حملہ۔ بخت نصر نے کومس کو اس سے منع کیا، لیکن جب کومس نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو بخت نصر مصر کی طرف بڑھا اور پہلے ہی حملے میں کومس کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ مصر کو لوٹ لیا۔ 40 برس تک مصر ویران پڑا رہا۔ اس کے بعد ارمیا نے مصر میں سکونت اختیار کی اور اہل مصر پھر آباد کیے گئے۔ اس کے بعد سلاطین فارس و روم تمام دنیا پر غالب آئے اور پھر روم اور اہل مصر میں لڑائیاں ہوئیں۔ اہل مصر نے خراج دینا منظور کیا اور فارس اور روم نے مل کر مصر کو تقسیم کر لیا۔ سب ہیڈنگ مکوکس۔ ایک زمانہ دراز تک نوابین فارس اور روم مصر پر حکومت کرتے رہے۔ جب سکندریہ یونانی کا مصر پر قبضہ ہوا، اس نے سکندریہ اور آثار قدیمہ کو اثر بنوایا۔ اس کے بعد کیاسرا روم و مصر و شام پر غالب آئے اور مصر کی حکومت اپنی طرف سے قبط کو دی، یہاں تک کہ اسلام کا پھریرا کامیابی کے ساتھ اڑتا نظر آیا۔ ان دنوں سکندریہ اور مصر میں قبطیوں کا آخری فرمانبردار مکوکس حکومت کر رہا تھا۔ اس کا نام باروایت سہیلی جریج بن مینا تھا۔ جیسا کہ سہیلی نے نقل کیا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا کو نامہ مبارک دے کر اس کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ یہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند چیزیں ہدیۃً روانہ کیں، جن کا اہل سیر نے ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک خچر بھی تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سوار ہوا کرتے تھے، جس کا نام دلدل رکھا گیا تھا، اور ایک گدھا بھی تھا جو یافور کے نام سے مشہور تھا۔ اور ماریہ قبطیہ والدہ جناب ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ہمشیرہ شیری بھی تھی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیری کو حسان بن ثابت کو مرحمت فرمایا، اور چند شیشے کے پیالے تھے جو اکثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہتے تھے، اور شہد مصری جو اصل الطیب کے نام سے مشہور ہے بھیجا تھا۔ سب ہیڈنگ مکوکس کی معزولی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل روم کو جب مکوکس کے ان ہدایہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے مکوکس کو متہم بالاسلام کر کے ریاست مصر سے معزول کر دیا۔ سب ہیڈنگ اہل مصر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ مسلم نے اپنی صحیح میں باروایت ابو ذر غفاری بیان کیا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مصر کو فتح کرو، اور بے شک مصر کو تم فتح کرو گے، پس اہل مصر کے ساتھ نیکی کرنا، کیونکہ ان کو ذمہ اور رشتہ ہے یا سہر دامادی ہے۔ علامہ ابن اسحاق زہری سے روایت کرتا ہے کہ میں نے زہری سے کہا، وہ کون سا رشتہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ زہری نے جواب دیا کہ جناب ہاجرہ مادر اسماعیل انہی میں سے تھیں، اور روایتاً حدیث سحر کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ مادر ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے تھیں جنہیں مکوکس نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً بھیجا تھا۔ سب ہیڈنگ مصر پر عمرو بن العاص کا قبضہ۔ طبری کہتا ہے کہ عمرو بن العاص نے جس وقت مصر پر قبضہ کیا تو لوگوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سے انہیں آگاہ کیا۔ عمرو بن العاص نے کہا، یہ ایسا نسب ہے کہ جس کے حق کی نگہداشت سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نسب بعید ہے۔ اور اہل مصر نے عمرو بن العاص سے بیان کیا کہ ہاجرہ لونڈی نہ تھیں بلکہ خاندان سلطنت سے تھیں، وہ ہمارے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی بیوی تھیں، ہم سے
اور اہل عین شمس سے لڑائیاں ہوئیں۔ اہل عین شمس ہم پر غالب آ گئے۔ ان کے بادشاہ نے ہمارے شاہی محل کو لوٹ لیا، بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ انہی عورتوں میں ہاجرہ بھی تھیں جو ابراہیم تمہارے باپ کو دی گئیں۔ سب ہیڈنگ مکوکس کی بحالی۔ الغرض، جس وقت مصر و سکندریہ کی فتح تکمیل کو پہنچی اور کیسر روم نے قسطنطنیہ جا کر جان بچائی، مکوکس اور بقیہ قبط ان شرائط صلح پر راضی ہو گئے جنہیں عمرو بن العاص نے طے کیا تھا، اور اس جزیہ کا دینا قبول کر لیا جو ان پر قائم کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مکوکس اپنی قوم کی سرداری پر بحال اور قائم رکھا گیا۔ وہ اپنے ہر کام میں مسلمانوں سے مشورہ کرتا تھا۔ کبھی وہ سکندریہ میں رہتا تھا اور کبھی مناف اعمال مصر میں جا کر مقیم ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ قبطیوں کا زوال۔ عمرو بن العاص نے مقام فسطاط پر اپنا خیمہ نصب کرایا تھا اور اسی مقام پر مصر کا محاصرہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے اسی مقام پر سکونت اختیار کر لی اور اس شہر کو چھوڑ دیا جہاں مکوکس رہتا تھا۔ نتیجے میں وہ شہر ویران و خراب ہو گیا۔ اس شہر کے ویران ہونے اور مکوکس کے مرنے سے قبطیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور ان کی پچھلی نسلیں اب تک باقی ہیں جنہیں اسلام حاکم اپنے مالی اور انتظامی محکموں میں ملازم رکھتے ہیں، اور بعض ان میں سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سلطان وقت کے نزدیک ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑا رتبہ مصر میں مرتبہ وزارت ہے۔ ان کے عوام الناس اسی نصرانی مذہب پر ہیں جس پر کہ پہلے تھے، اور ان کی اکثر قوم اطراف سعید اور اعمال مصر میں حرفت و صنعت کا کام کرتی ہے۔ سب ہیڈنگ شہر عین شمس۔ عبد الرحمن بن شماسہ کی روایت جو اس نے شیوخ مصر سے نقل کی ہے، یہ امر ظاہر کرتی ہے کہ شہر عین شمس ہیکل شمس تھا۔ اس میں بنیاد و دیوار اور ستون اور لہو و لعاب کی چیزیں اس قدر کثرت سے تھیں کہ کسی اور قدیم شہر میں نہیں ہیں۔ شہر مناف ہمیشہ ملوک و سلاطین مصر کا دارالسلطنت رہا۔ فراعنہ مصر سے پہلے کے بادشاہ بھی وہیں رہتے تھے۔ فراعنہ مصر کے بعد بھی اسی شہر کو دارالسلطنت ہونے کا اعزاز حاصل رہا، یہاں تک کہ بخت نصر نے اسے ویران و مسمار کیا، جیسا کہ قومس بن نقاص کے عہد حکومت کے زمن میں ہم تحریر کر چکے ہیں۔ فرعون مدینہ منف میں رہتا تھا۔ اس شہر کی شہر پناہ کے 70 دروازے تھے۔ اس شہر کی شہر پناہ لوہے کی تھی، اور اس میں 4 نہریں تھیں جو فرعون کے تخت کے نیچے سے جا رہی تھیں۔ ابو القاسم بن خرداس یہ کتاب الماسک و الممالک میں تحریر کرتا ہے۔ ابو القاسم بن خرداس یہ کتاب المسالک و الممالک میں تحریر کرتا ہے کہ شہر مناف کا طول 12 میل تھا۔ مصر کا خراج 18 کروڑ دینار فرعونی تھا۔ دینار فرعونی 3 مسکال کا تھا اور مسکال 4.5 ماشے کا۔ سب ہیڈنگ مصر کی وجہ تسمیہ۔ مصر کو مصر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی شہر میں مصر بن بیسر بن حام نے سکونت اختیار کی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نوح کے ساتھ کشتی میں تھا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائے برکت فرمائی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ان کی دعا مقبول کر لی اور برکت مرحمت فرمائی۔ مصر کی حد طولن برکہ سے ایلا تک اور ارزن اسوان سے رشید تک ہے۔ پہلے اس کے تمام باشندے سابیہ مذہب رکھتے تھے۔ اس کے بعد کیسرا روم نے اس پر قبضہ کر لیا تو قسطنطین نے انہیں نصرانیت کی طرف مائل کر لیا۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ جلالکاؤ، سکالباؤ، برجانو، روس و قبطو، حبشاؤ، نوبا کو نصرانیت کی تعلیم دی۔ پھر جب مذہب اسلام کا آفتاب مطلع دنیا میں نکلا تو اس نے انہیں اپنے نور اسلام سے منور کر کے اسلام کی راہ راست دکھلائی۔ باب نمبر 12 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام۔ اس سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام
اپنے اسبات کے ساتھ مصر میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ تورات میں مذکور ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اسرائیل کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ ایل کے معنی عبد کے ہیں اور اسر اللہ جل شانہ کے اسماء صفاتی سے ہے۔ چونکہ زمانہ عجم میں مضاف ہمیشہ متاخر ہوتا تھا، اس وجہ سے ایل آخر کلمہ ہوا اور مضاف علیہ مقدوم ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کا انتقال 187 برس کی عمر میں مصر میں ہوا اور یوسف علیہ السلام نے آپ کی وصیت کے مطابق فرعون کی اجازت سے فلسطین میں آپ کو اپنے آبائی مقبرہ میں لا کر دفن کیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یوسف علیہ السلام مصر پھر واپس چلے آئے اور وہیں مقیم رہے، یہاں تک کہ 120 برس کی عمر میں آپ نے بھی انتقال کیا اور مصر میں دفن کیے گئے۔ آپ نے انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے ارض موعود یعنی بیت المقدس کی طرف نکل کر روانہ ہوں تو اپنے ہمراہ آپ کا تابوت بھی لے لیں۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد اسباط نے مصر میں سکونت اختیار کی۔ تھوڑے دنوں میں ان کی نسلی ترقی اس قدر ہوئی کہ قبطی ان کو رشک و حسد کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب ہیڈنگ بنی اسرائیل پر فرعون کا عتاب۔ تورات میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ فرعون مصر سے یوسف علیہ السلام کے بعد تخت نشین ہوا اور وہ بنی اسرائیل کی قدر و منزلت سے ناواقف تھا۔ وہ نہ ان کو پہچانتا تھا اور نہ ان کے آباء و اجداد سے آگاہ تھا۔ اس نے ان کا خون مباح کر دیا اور ان سے خدمت کا کام لینے لگا۔ اس کے بعد کاہنوں نے یہ ظاہر کیا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک نبی ہونے والا ہے جو تمہارے ملک کا مالک اور تمہاری بربادی کا باعث ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اسی طرح اور جو کچھ اس واقعے کے متعلق انہیں معلوم تھا اسے بتایا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا، ان کے مردوں کو عورتوں سے علیحدہ کر دیا، لڑکوں کو قتل کرنے لگا۔ اسی حالت میں ایک زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام عمران ابن قاہد بن لاوا بن یعقوب کے لڑکے تھے۔ ان کی ماں کا نام یوحان تھا جو لاوا کی لڑکی اور عمران کی پھپھو تھیں۔ قاہث بن لاوا جناب یعقوب کے ہمراہ مصر آئے تھے اور عمران بن قاہث مصر میں پیدا ہوئے۔ عمران کی 73 برس کی عمر میں ہارون اور 80 برس کی عمر میں موسیٰ پیدا ہوئے۔ یوحان مادر موسیٰ نے با الہام خدا موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ ہمشیرہ موسیٰ دور سے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ اتفاق یہ کہ فرعون کی لڑکی اپنے خاصوں کے ساتھ دریا کی طرف آئی تھی۔ اس نے صندوق کو دریا سے نکلوایا۔ جب صندوق کھولا گیا تو موسیٰ کی صورت دکھائی دی۔ اس کو آپ کی صورت دیکھ کر رحم آ گیا۔ اسے آپ کی رضائیت کی فکر ہوئی۔ ہمشیرہ موسیٰ نے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں ایک دودھ پلائی لا دوں۔ فرعون کی لڑکی نے یہ منظور کر لیا، موسیٰ کی بہن بن گئی اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ فرعون کی لڑکی نے موسیٰ کو ان کی ماں یوحان کے سپرد کر دیا۔ جب دودھ پلائی کی مدت پوری ہو گئی اور موسیٰ فرعون کی لڑکی کے پاس لائے گئے، اس نے ان کا نام موسیٰ رکھا اور خود ان کی پرورش کرنے لگی۔ موسیٰ نے چونکہ فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اور یہ بات پوری طرح مشہور تھی کہ فرعون کی بیوی آسیہ یا اس کی لڑکی نے آپ کو گود لے لیا ہے، اس وجہ سے اہل مصر آپ کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کا بہت بڑا رعب داب تھا اور اسی تعلق سے قبطی آپ کے ماموں تھے۔ سب ہیڈنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوان ہونے کے بعد ایک روز دیکھا کہ ایک عبرانی بنی اسرائیل کو ایک مصری قبطی مار رہا ہے۔ آپ نے مصری کو اس فعل سے روکا مگر اس نے آپ کا کچھ خیال نہ کیا۔ موسیٰ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اسے ایک تماچا مارا کہ وہ مر گیا۔ دوسرے روز پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا مگر یہ کہ اس واقعے میں دونوں بنی اسرائیل تھے۔ موسیٰ نے غالب شخص کو ڈانٹ کر روکنا چاہا۔ اس نے کہا، کیا تو نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھ کو قتل کر ڈالے گا جیسا کہ کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ موسیٰ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور اس کی خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ اس نے آپ کی گرفتاری کا حکم نافذ کیا۔ طبری کہتا ہے کہ مادر موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 روز دودھ پلا کر
چوتھے روز صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ اور مفسرین و علماء اخبار کہتے ہیں کہ 3 مہینے دودھ پلا کر چوتھے مہینے موسیٰ کو اچھے کپڑے پہنا کر صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا، اور صندوق پر چمڑا منڈا ہوا تھا۔ صندوق کا بنانے والا حربیل نامی ایک شخص فرعون کی قوم سے تھا، مگر با ایمان تھا۔ اس قصے کو مورخین نے اس طرح بیان کیا ہے، اور یہی کلام مجید کے نص صریح سے مطابقت رکھتا ہے کہ جب تابوت موسیٰ کو آسیہ زوجہ یا فرعون کی لڑکی نے دریا سے نکلوایا اور فرعون سے با التجا موسیٰ کو لے لیا، تب اس کو ان کی رضائیت کی فکر ہوئی۔ جو دودھ پلائی آتی تھی اس کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہ پیتے تھے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ آسیہ یا فرعون کی لڑکی کو اس امر کا خیال گزرا کہ شدت گرسنگی سے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب موسیٰ کی بہن کو اس حالت سے آگاہی ہوئی تب انہوں نے لونڈیوں سے کہا، کیا تم کو ایسے اہل بیت نہ بتلاؤں جو اس کی کفالت منظور کر لیں اور وہ اس کا خیال بھی کریں گے؟ لونڈیوں نے یہ سن کر فرعون کی لڑکی سے کہا کہ اس نے اپنے ملازمین کو ہمشیرہ موسیٰ کے ساتھ کر دیا، اور وہ لوگ مادر موسیٰ کو بلا لائے۔ موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ موسیٰ کو عبرانی میں موشا کہتے ہیں۔ اس کے معنی آب و درخت کے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں میں پائے گئے تھے، اس وجہ سے ان کا نام موشا رکھا گیا، اور تازی زبان میں موسیٰ کہنے لگے۔ اس واقعے سے پہلے جس وقت موسیٰ بچے تھے، یہ حکایت کی جاتی ہے کہ ایک روز فرعون اپنے محل سرا میں آیا۔ آسیہ نے ان کو فرعون کی گود میں دے دیا اور کہا کہ یہ تیرا لڑکا ہے۔ فرعون نے کہا کہ مجھ کو اس سے کچھ سروکار نہیں ہے، میں مصری ہوں اور یہ عبرانی لڑکا ہے۔ آسیہ اور فرعون میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر ایک چپت رسید کی۔ فرعون اس حرکت سے برہم ہو کر کہنے لگا کہ یہ بنی اسرائیل کا لڑکا ہے، میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، میں اس کو ضرور مار ڈالوں گا۔ آسیہ نے کہا، اس نے یہ حرکت نادانی سے کی ہے، دانستہ اس نے یہ فعل نہیں کیا۔ اگر یہ جان بوجھ کر اس فعل کا مرتکب ہوتا تو البتہ سزا کا مستحق تھا۔ فرعون نے اس خیال کی تردید کی۔ تب آسیہ نے آزمائش کی غرض سے 2 تشت، ایک یاقوت سرخ کا اور دوسرا آگ کا منگوا کر موسیٰ کے روبرو رکھ دیے۔ موسیٰ نے بحکم الہی آگ اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ فرعون کو اس سے یقین ہو گیا کہ موسیٰ نے جان بوجھ کر وہ حرکت نہیں کی، اور اس خیال کے پیدا ہو جانے سے وہ اس کی ایذا سے محفوظ رہ گئے۔